اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے ہم احمد فراز کا ایک غزل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچے کماں کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہے یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصارِ ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی از نصیبوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ تو ناظرین، آج ہم ولاگ میں تین اہم باتوں پہ گفتگو کریں گے۔ ایک تو پیپلز پارٹی کے خلاف جو پریپوگنڈا کیا گیا ہے بلاول بختیور بھٹو کے جو بیٹے کے متعلق، اور دوسرا ہم بات کریں گے فیڈرل منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے جو معاہدہ کیا ہے رشیا میں تیل کے ریلیٹڈ اس کے متعلق، اور تیسرا سب سے اہم جو کہ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی کے متعلق ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو رہے ہیں اور کن بنیادوں پہ ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم ولاگ میں یہ تینوں چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پریپوگنڈا کیا گیا بختیور بھٹو کے بیٹے کے ریلیٹڈ، تو اس کے پیچھے جو اہم وجہ تھی اس میں یہ تھا کہ 9 تاریخ کو آذربائیجان کی ایمبیسی کی طرف سے ایک چلڈرن واک کا جو ہے وہ واک ڈے کے اوپر اہتمام کیا گیا تھا، اور اسی اہتمام میں اس بچوں کی وہ سائیکلنگ ڈے تھی، تو اس کے اوپر واک کا اہتمام جو ہوا تھا اسی کے اوپر وہ بچوں کی وہ انہوں نے سائیکلنگ کروائی تھی۔ تو ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہیں اور کچھ سوشل میڈیا کارکن ہیں، انہوں نے جناب اس واقعے کو اٹھا کر بلاول بھٹو کے بانجے کے اوپر یہ بات ڈال دی گئی جو کہ بختیور بھٹو کا بیٹا ہے۔ تو یہ فلفور سیدھا پروپیگنڈا تھا۔ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیچھے دکھائے گئے ہیں کہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور لاہور میں تو ایسا کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ جس میں وہ نظر آ سکے۔ تو یہ سراسر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ٹوٹلی پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ سچ جو ہے اس کو سامنے لانا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کی حرکتیں بندہ کر کے تو سچ کو دبائیں گے تو پھر وہ جھوٹ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ 100 جھوٹ بولنے کے بعد بھی 100 سچ بولنے کے بعد بھی وہیں پہ رہتا ہے جہاں پہ وہ پہلے دن سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹلی پروپیگنڈا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے۔ اور سیکنڈلی جو ہے بھٹو صاحب نے اپنے دور اقتدار میں معاہدہ کیا تھا روس کے ساتھ۔ پاکستان میں پہلا کنواں اس وقت روس نے کھودا تھا تیل نکالنے کے لیے، جس میں بعد میں ضیاء الحق نے یہ بڑا ایک ورلڈ فیمس جملہ ہوا کہ روس کو کبھی بھی ہم گرم پانی تک نہیں آنے جائیں۔ تو گرم پانی کے چشموں تک تو روس خیر آ چکا ہے اپنے تیل کے ساتھ، اور اس کا تیل جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ٹوٹل معاہدہ پاکستان کا 7 لاکھ میٹرک ٹن آئل کا ہے، جس میں ابھی 2 لاکھ کے قریب پہنچا ہے، بقایا بھی انشاءاللہ جلد از جلد پاکستان میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جس میں پاکستان کو سستا تیل مہیا کیا جائے گا۔ اور ان قریب پاکستان میں جو ٹریڈ ابھی شروع ہوئی ہے اس ٹریڈ کے حوالے سے بھی وہ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان سے اب ڈائریکٹ بائی روڈ ٹریلے جو ہیں وہ رشیا تک تجارت کریں گے۔ اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، افغانستان کا، ترکمانستان کا، ازبکستان اور رشیا کا، ان تمام ریاستوں کا بھی اس میں ساتھ ساتھ فائدہ ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا، جیسا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اس ملک کی ٹریڈ جو ہے وہ $100 بلین تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ اسی میں پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تو تیسرا ہے سب سے اہم بات جو ہے وہ آج کے ولاگ میں وہ ہے سیاست کے ریلیٹڈ، پاکستانی سیاست کے ریلیٹڈ کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن ابھی تک تو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ خیر اس سال کے اینڈ میں یا نیکسٹ سال کے 1 جنوری فروری میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اس بار کل بھی بلاگ میں بتایا تھا کہ اس بار الیکشن کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بجٹ پیش کیا ہے، تو بجٹ جو ہے بجٹ میں بھی الیکشن کے پیسے رکھے گئے ہیں۔ تو ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا سب سے ویلڈ بات جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا، تو اس بیان کو سب لوگوں نے ایک مذاق اور ایک دھمکی کی صورت میں بھی سمجھا، کچھ لوگوں نے مذاق سمجھا۔
تو ایسا نہیں ہے. زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں جب ہم چاہیں، سے مراد یہ ہے کہ جب الیکشن کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو جائے. ہم سے مراد ان کی پارلیمان ہے کہ جب پارلیمان چاہے گا، یہ نہیں کہ جب کوئی مطلب کہ عدالت چاہے گی یا کوئی ادارہ چاہے گا. دیکھیں پارلیمان سپریم ہے، تو سپریم ادارے جب چاہتے ہیں تب ہی کچھ ہوگا. تو الیکشن تب ہی ہوں گے جب پارلیمان چاہے گا. زرداری صاحب کا مطلب یہ تھا کہ ہم پارلیمان ہیں، ہم جب چاہیں گے تب الیکشن ہوں گے. تو ویسے بھی اگر آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ الیکشن کے ریلیٹڈ 6 ماہ کی گنجائش آئین میں موجود ہے کہ الیکشن ڈیلے کیے جا سکتے ہیں. 6 ماہ الیکشن پاکستانی آئین کے مطابق ڈیلے کیے جا سکتے ہیں، اس میں موجود ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ آئین قریب جب ٹائم آ جائے موجودہ گورنمنٹ کے مدت پورے ہونے کا، تو اس سے 1-2 دن پہلے اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں، تو اس سے بھی الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے اسپیشلی طور پہ جو زرداری صاحب ہیں وہ ایک پارلیمانی جدوجہد کی ہوئی ہے انہوں نے، اور ایک پارلیمانی لیڈر ہیں اور ایک جمہوریت کے وہ علمبردار ہیں اسپیشلی پاکستان میں. تو باقی جماعتوں کے ساتھ وہ اس طرح ایک غیر آئینی کام، مطلب جان بوجھ کے اسمبلیاں توڑنے والا تو وہ کبھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ 18ویں ترمیم بھی ان کے دور میں پاس ہوئی، تو کچھ آئینی کاموں کو وہ سمجھتے ہیں. تو ان آئینی کاموں کو سمجھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح کی حرکت تو نہیں کریں گے کہ جس سے مطلب غیر آئینی کام جو ہے وہ نظر آئے. جیسے کہ اسمبلیاں توڑنے والا خان صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم میں اسمبلیاں توڑیں اور اس کے نتائج خان صاحب آج تک بھگت رہے ہیں. بلا شبہ خان صاحب کا اسمبلیاں توڑنا ایک غلط فیصلہ تھا اور وہی فیصلہ آج تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے. تو الیکشن جو ہے وہ امید یہی کی جا سکتی ہے، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس 2023 کے اینڈ میں یا پھر جنوری 2024 میں، جنوری فروری میں انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو اب تک کی موجودہ صورتحال کے مطابق جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق اکتوبر میں الیکشن ہوتے بالکل نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. یہ آپ کے لیے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی خبر ہوگی آپ کے لیے، اور آپ دیکھتے رہیے گا کہ یہ الیکشن کبھی بھی اکتوبر میں نہیں ہونے والے. تو تمام لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے ریلیٹڈ جو چرم گوئیاں پیشن گوئیاں اس معاملے میں ہو رہی ہیں، وہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتی چلی جائیں گی اور الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوں گے. اور دوسرا ہے اس کے الیکشن کے ریلیٹڈ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے احمق قسم کی بات کرتے ہیں کہ وہ پنجاب کا الیکشن تو چاہتے ہیں لیکن کے پی کے کا الیکشن نہیں چاہتے، حالانکہ کے پی کے کی بھی اسمبلیاں اسی کے ساتھ ٹوٹی ہیں. تو وہی لوگ جو ہیں وہ پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں، کے پی کے میں الیکشن نہیں چاہتے. تو یہ بھی اس ملک کے ساتھ مذاق ہے، مذاق کی طرح کہ ایک حصہ جو ہے وہ الیکشن کرے اور دوسرا الیکشن نہ کروائے. تو یہ بھی چیز سمجھنے والی نہیں ہے. تو جنرل الیکشن اگر ہوں گے، اور اسپیشلی ایک اہم بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن بھی جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن یہ کبھی نہیں ہوں گے. کیونکہ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ اوور آل پورے پاکستان کے الیکشن پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو کبھی بھی نہ اپوزیشن چاہے گی، نہ گورنمنٹ چاہے گی، اور نہ ہی ادارے چاہیں گے کہ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے جنرل الیکشن سے ہٹ کے ہو. اگر وہ ہٹ کے ہوتا ہے تو ظاہر ہے جس کی پنجاب میں گورنمنٹ بنے گی تو مرکز میں گورنمنٹ بھی اسی کی بننے کی طرف جائے گی. تو لہٰذا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی مطلب کسی طرح کا بھی سٹیک ہولڈر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم الیکشن کو متنازع کریں. الیکشن کو متنازع نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہو، تاکہ کسی قسم کا بھی ابہام پیدا نہ رہے، ابہام پیدا نہ بھی. اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی اس متعلق یہ بات کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے ریلیٹڈ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا کہ میں الیکشن کے نتائج تسلیم کروں گا. تو اس لیے ملک کی بقا کے لیے بھی اور ویسے بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ الیکشن جب بھی ہوں، جب بھی سے مراد جو میں آپ کو ڈیٹ بتا چکا ہوں کہ دسمبر، جنوری، فروری میں الیکشن ہوں گے.
اور جب بھی ہوتے ہیں تب بھی الیکشن، جنرل الیکشن اور پروونشل الیکشن جو ہیں یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین دیکھنے والے جو ہیں وہ سید اجلال حیدر گیلانی چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سب سے اہم بات، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے تاکہ ہم مزید سے مزید اس ٹاپک کو سمجھتے اور دیکھتے چلتے آگے چلتے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی سوچ اور ایک نئے خیالات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔